بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، برج سور یعنی ٹورس کے لیے 2022 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ تعلقات کیسے رہیں گے؟ کتنا پیسہ آئے گا؟ کاروبار کیسا چلے گا؟ گھریلو معاملات میں کیا اتار چڑھاؤ آئیں گے؟ غیر شادی شدہ افراد کے لیے 2022 میں شادی کے کتنے مواقع ہیں؟ ذائچے کیا کہتے ہیں؟ کس شعبے میں ترقی ہوگی اور کن معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے؟ سیارے کس سمت سفر کر رہے ہیں اور کہاں جا کر ٹھہریں گے؟ اس ویڈیو میں برج سور کے متعلق نہایت دلچسپ اور مفید معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ ناظرین، زول 2022 میں سوری افراد پر مخالف اثرات ڈال رہا ہے، اس لیے آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے احتیاط برتنا ہوگی۔ کیریئر کے حوالے سے آپ گزشتہ کئی سالوں سے ترقی کی منازل طے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ 2022 میں بھی جاری رہے گا، اگرچہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو پہلے سے کافی زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ 10ویں گھر میں زول کی موجودگی اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ آپ اپنے کام میں بہترین کارکردگی دکھا کر ہی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ سماجی تعلقات اور دوستوں کی بدولت آپ کے لیے دروازے کھل سکتے ہیں، لیکن آپ کو فائدہ آپ کی اپنی محنت سے ہی ہوگا۔ شخصی سطح پر آپ کو کئی اچانک اور غیر معمولی تبدیلیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کی شخصیت ایک نئے دور میں ڈھلتی نظر آ رہی ہے، اور تبدیلی کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ ان میں بہت سی تبدیلیوں کا تعلق آپ کے کیریئر اور آپ کے منتخب کردہ ٹارگٹ سے بھی ہے، اور یہ تبدیلی ہی آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ اپنا امیج تبدیل کریں۔ اس وقت آپ کے لیے سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ آپ تبدیلی سے دوستی کر لیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو کسی حد تک بے آرامی کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ رزلٹ آپ کے حق میں ہوگا۔ پلوٹو کے آپ کے نئے گھر سے رخصت ہونے کی تیاری کی وجہ سے آپ کے مذہبی و فلسفیانہ نظریات و عقائد کی کایا پلٹ ہوگی، اور غالباً آپ 2022 میں پہلے سے زیادہ نظریات کے ساتھ بہترین زندگی گزاریں گے۔ پلوٹو آپ کا محبت کا سیارہ ہے۔ محبت میں آپ محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہیں اور پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں۔ آپ ایسے افراد کی جانب مائل ہیں جو زندگی میں سیٹل ہو چکے ہیں۔ یہ صورتحال 2022 میں تبدیل ہو جائے گی۔ مشتری سال کا تقریباً ہاف پیریڈ آپ کے 11ویں اور ہاف پیریڈ 12ویں گھر میں گزارے گا، لہٰذا 2022 کے ابتدائی حصے میں آپ نئے دوست بنائیں گے، ہائی ٹیک آلات خریدیں گے اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو رہیں گے۔ یہ نئے دوست خاصے روحانی معلوم ہوتے ہیں اور آپ کی روحانی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 11 مئی کو مشتری آپ کے 12ویں گھر میں داخل ہو کر آپ کی روحانی زندگی میں ایک نئی جان ڈال دے گا۔ آپ پر بہت سے روحانی انکشافات ہوں گے۔ آپ کو مافوق الفطرت تجربات کا سامنا ہوگا۔ آپ کو احساس ہوگا کہ گرد و پیش کی مرئی دنیا کے علاوہ ایک غیر مرئی دنیا بھی موجود ہے۔ مالی معاملات میں ٹورس کی سوجھ بوجھ مثالی حیثیت رکھتی ہے۔ کاروبار کرنا اور پیسہ کمانا ٹورس سے وابستہ لوگوں کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے، اور یہی ان کا سب سے مرغوب مشغلہ ہے۔ آپ کو ایسے سور حضرات بہت کم ملیں گے جو مالی طور پر کمزور ہوں، لیکن اکثر سوری حضرات کے منہ سے پیسے کی شکایتیں اکثر سننے کو ملتی ہیں۔ مختصر یہ کہ سوری حضرات کو ہمیشہ پیسے میں دلچسپی رہتی ہے، تاہم 2022 میں ان کی دلچسپی ذرا مدھم پڑ جائے گی۔ 2022 میں آپ کیریئر کو مقام و مرتبے اور پیسے سے زیادہ اہمیت دیں گے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے مالی حالات سے مطمئن ہیں اور کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ اسی لیے آپ کی دولت کا گھر اس سال زیادہ تر خالی رہے گا۔ 20 اگست کے بعد مریخ آپ کے دولت کے گھر میں داخل ہو جائے گا اور مالی معاملات کے متعلق آپ میں نئی توانائی بھر دے گا۔ مریخ 2022 میں آپ کے دولت کے گھر میں معمول سے زیادہ عرصہ گزارے گا۔ عام طور پر یہ کسی گھر میں 1.5 ماہ سے زیادہ نہیں ٹکتا، لیکن 2022 میں یہ آپ کے دولت کے گھر میں 4 ماہ سے زیادہ عرصہ رہے گا۔ تب مالی امور میں آپ کی توجہ پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ دولت کے گھر میں مریخ کی موجودگی کئی چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، مثلا یہ کہ مالی امور میں گہما گہمی پیدا ہوگی۔ آپ مالی حوالے سے خطرات مول لینے کی طرف مائل ہوں گے، حالانکہ اکثر سور افراد ایسی حرکتوں سے گریز کرتے ہیں۔ آپ مالی معاملات میں 2022 میں تیزی سے فیصلے کریں گے۔
جو کہ آپ کی فطرت کے بالکل برعکس ہے۔ اگر آپ کی چھٹی حص درست انداز میں کام کر رہی ہوگی تو یہ فیصلے اور خطرات فائدہ مند ہوں گے، لیکن اگر آپ کی چھٹی حص کی معاونت آپ کو حاصل نہ ہوئی تو مالی دھچکے بھی لگ سکتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کی چھٹی حص 2022 میں بہترین انداز میں کام کرے گی، کیونکہ مریخ آپ کے 12ویں گھر یعنی روحانی امور کے گھر میں ہے۔ یوں سمجھیے کہ ان دنوں میں مالی امور کے حوالے سے آپ کی چھٹی حص کی اچھی خاصی تربیت ہو جائے گی۔ آپ صدقہ خیرات کی طرف بھی زیادہ مائل ہو جائیں گے۔ اس سے بھی آپ کی مالی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ آپ کا مالی امور کا سیارہ عطارد ہے جو بڑی تیز رفتاری پر چلتا ہے۔ ایک سال کے دوران یہ آپ کے ذائچے کے تمام خانوں اور برجوں سے گزر جاتا ہے، اس لیے مالی امور میں بہت سے مختصر مدتی رجحان پیدا کرتا ہے۔ سوری افراد کے لیے 2022 کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ان کے کیریئر کے حوالے سے ہے۔ آپ کو غیر معمولی کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی عزت اور مقام و مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ 10ویں یعنی کیریئر کے گھر میں زحل کی موجودگی یہی اشارہ دیتی ہے کہ آپ کو تمام فائدے اس لیے حاصل ہوں گے کیونکہ آپ اپنے کام میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ممکن ہے آپ کے باس کی طرف سے بار بار ڈو مور کا تقاضا ہو، لیکن اپنی کارکردگی سے آپ انہیں مطمئن کر دیں گے۔ کاروباری حوالے سے کئی مرتبہ سفر کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ آپ کو باس ٹائپ لوگوں کی طرف سے انعامات بھی مل سکتے ہیں، لیکن یاد رہے اس کے بدلے میں آپ کو بھی کچھ نہ کچھ انہیں دینا ہوگا۔ کیریئر کے خوش کن مواقع ملیں گے، بلکہ چل کر آپ تک آئیں گے، آپ کو ان کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا۔ آپ کا چوتھا یعنی گھریلو معاملات کا خانہ 2022 میں کمزور نظر آتا ہے۔ گھریلو معاملات آپ کے ویسے ہی چلیں گے جیسے چلتے آ رہے ہیں۔ ہر سال کسی مختلف شعبے کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ 2022 روحانی امور اور کیریئر کے حوالے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ گھریلو معاملات 2022 میں بیک برنر پر رہیں گے، لیکن کسی قدر اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا۔ بڑے پیمانے پر گھریلو تعمیر و مرمت بہتر ہے 2022 میں نہ کیجیے، بلکہ 2023 تک ٹال دیجیے۔ آپ کی زندگی میں شامل کوئی بڑا بزرگ گزشتہ کئی سالوں سے بے چینی کا شکار ہے، شاید اسے کئی مرتبہ گھر تبدیل کرنا پڑا ہے۔ یہ بے چینی 2022 میں بھی جاری رہے گی۔ آپ کی زندگی میں شامل بچوں کے گھریلو امور میں استحکام نظر آتا ہے، البتہ ان کی رومانٹک لائف خاصی ایکٹیو اور خوشکن رہے گی۔ اگر وہ شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو شادی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ کم عمر ہیں تو وہ بہت سے نئے اور اچھے دوست بنائیں گے۔ آپ کے بہن بھائیوں کی گھریلو زندگی پرسکون نظر آتی ہے۔ ان میں سے جو شادی شدہ تھے یا کسی سیریس ریلیشن میں تھے، گزشتہ سالوں کے دوران انہیں شدید آزمائش سے گزرنا پڑا ہے، خصوصاً 2018 اور 2019 میں، لیکن اب حالات ان کے حق میں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ محبت اور ایموشن کی بات کی جائے تو 2022 میں آپ اپنی ذات اور ذاتی مشاغل میں مصروف نظر آتے ہیں، لیکن رومانس کے حوالے سے کوئی خاص ہلچل نظر نہیں آتی۔ آپ کے اپنے گھر میں یورینس کی موجودگی کی بدولت آپ کے احساس خود مختاری میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے جیون ساتھی کو لگ رہا ہے کہ آپ میں سرکشی کے رجحانات بڑھ رہے ہیں اور آپ تعاون سے زیادہ بغاوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کے رومانوی اور ازدواجی تعلقات 2022 میں آپ کے لیے آزمائش پیدا کر سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں ٹورس افراد کے لائف پارٹنرز کو چاہیے انہیں حد الوسع آزادی دیں، بس اتنا خیال رکھیے گا کہ آزادی کے چکر میں سور افراد کوئی دھماکہ نہ کر دیں۔ 2022 میں آپ کے تعلقات صرف یورینس کی وجہ سے ہی متاثر نہیں ہو رہے، بلکہ چاروں گرہن آپ کے پہلے اور 7ویں گھر کے ریڈیس میں رونما ہوں گے۔ 16 مئی کا چاند گرہن اور 23 اکتوبر کا سورج گرہن آپ کے 7ویں یعنی محبت کے گھر میں وقوع پذیر ہوں گے، جبکہ 30 اپریل کا سورج گرہن اور 8 نومبر کا چاند گرہن آپ کے لائف پارٹنر کے 7ویں گھر میں رونما ہوں گے۔ اس لیے دونوں طرف سے محبت کی آزمائش ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نخواستہ تعلق ٹوٹ جائے گا، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے سنبھالے رکھنے کے لیے آپ کو پہلے سے زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ کنوارے سوری افراد کے لیے مشورہ ہے کہ اس سال شادی نہ کریں۔ رومانٹک ملاقاتوں اور تعلقات بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن شادی کرنا سودمند نہ ہوگا، کیونکہ رومانس میں بہت زیادہ ڈی سٹیبلٹی نظر آتی ہے۔ یہ زندگی کی طرف سے آپ کے لیے ایک اور سبق ہے۔ عام طور پر آپ تبدیلی کو پسند نہیں کرتے، آپ کو لگے بندے معمول کے مطابق زندگی گزارنا بہت پسند ہے۔
لیکن اس وقت آپ کو تبدیلی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے برعکس آپ کا دوستی کا شعبہ نہایت خوشگوار ہوگا۔ قدرت ہمیشہ توازن برقرار رکھتی ہے۔ اگر رومانوی معاملات میں مسائل ہیں تو دوستی کے معاملات میں آسانی فراہم کر دی گئی ہے۔ نئے اور اہم لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوں گی جو آپ کی روحانی زندگی میں نمایاں کردار ادا کرے گی۔ ممکن ہے آپ کسی اجتماعی روحانی ایکٹیویٹی کا حصہ بنیں۔ آپ نئی منزلیں طے کریں گے، زیادہ گہرائی میں اتریں گے، مزید بلندیوں کو چھوئیں گے۔ جو سوری حضرات اس راہ کے مسافر نہ تھے 2022 میں سفر کا آغاز کریں گے۔ 11 مئی کو مشتری آپ کے 12ویں یعنی روحانی امور کے خانے میں داخل ہو جائے گا اور 6 ماہ گزارے گا، جس کی وجہ سے آپ روحانی معاملات کو سمجھنے بوجھنے کے بجائے انجوائے کریں گے۔ 2022 میں روحانی سطح پر آپ کی روحانی پاکیزگی ہوگی، اور یہ صرف روحانی نہیں بلکہ آپ کی ذہنی اور جذباتی پاکیزگی کا باعث بھی بنے گی۔ روحانی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ منفی ذہنی اور جذباتی عادات ہوتی ہیں، جنہیں منفی سوچ کا نام دیا جاتا ہے۔ منفی سوچ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کو منظر نظر نہیں آ رہی تو مایوس نہ ہوں، دوری کا خیال ذہن میں نہ لائیں، اپنے حصے کا کام کرتے رہیں۔ جب وقت آئے گا تو فاصلے ایک لمحے میں طے ہو جائیں گے۔ سب چیزیں آپ کو رفتہ رفتہ آپ کی راہ پر آگے لے جا رہی ہیں۔ آپ مادی مسائل پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ آپ کو غیر مرئی دنیا میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی۔ قدرت کے وسائل سے زیادہ بھروسہ آپ کو اپنے وسائل، اپنے بینک بیلنس، اپنی زمین جائیداد پر ہوتا ہے، لیکن روحانی دنیا میں ان چیزوں کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی۔ روح کے اپنے خزانے ہیں۔ جب آپ کا تعلق ان خزانوں کے ساتھ استوار ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ روح دولت پیدا نہیں کرتی بلکہ ان وسائل کو آسان اور وسیع کر دیتی ہے جن کے ذریعے دولت پیدا ہوتی ہے۔ خیالات، ہنر، ادراک، فہم و شعور، یہ سب دولت پیدا کرنے کے ریسورسز ہیں۔ جب آپ ان پر فوکس کرتے ہیں تو دولت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، اور اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ 2022 میں آپ کو یہ سب حقیقتیں سمجھنے اور اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔